الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ صبر علی البلایا والمصائب، یعنی دنیا میں ایک مومن پر، مرد ہو یا عورت، امیر غریب چھوٹا بڑا، اگر اس پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، جان مال میں کوئی نقصان ہو جائے، تو سب سے پہلے تو اس کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت، یہ تکلیف، پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر ہم اور کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کوتاہیوں اور ہمارے غلط کام اور برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سزا دے رہا ہے. یہ پہلے محاسبہ کرنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے اسے توبہ استغفار کر کے نیک اور صالح بننا چاہیے، برائیوں سے باز آنا چاہیے. یہ بہت ہی ضروری ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے مومن کھرے کھوٹے، سچے جھوٹے ایمان والوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. مومنوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اعلان کیا لَيَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا تذکرہ کیا، فرمایا تاکید کے ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے کلمہ پڑھنے والو، اے مسلمانوں، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے. دشمنوں کا خوف، دشمنوں کا ڈر ہوگا، دشمن تم پر غالب آتے نظر آئیں گے، تم پر حملہ آور ہوتے رہیں گے. اور اسی طرح سے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی اللہ تعالیٰ قحط، بھوک کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ قحط مسلط کر دے گا، پیداوار نہیں ہوگی، اناج و غلہ نہیں ملے گا، کھانا پینا نہیں ملے گا. یہ سب ساری چیزیں جو ہیں اللہ فرماتا اس کے ذریعے ہم آزمائیں گے. کبھی قحط مسلط کر کے، بھوک مسلط کر کے، پیداوار نہیں ہوگی، سیلاب آئے گا، ساری فصل بہہ جائے گی، کوئی ایسی وبا آئے گی ساری فصل تباہ ہو جائے گی، یا بارش ہی نہیں ہوگی. رزق کا معاملہ ہے، کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ اتنی قلت کر دے گا کہ تم بھوکے رہنے لگو، پریشان ہو جاؤ گے. دوسری چیز کیا ہے؟ دشمن کا خوف. نمبر 3 وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم آزمائیں گے. تیسری آزمائش کیا ہوگی؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو ناقص کر کے، گھٹا کر کے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کو گھٹا کر کے. مال کو گھٹا دینے کا مطلب یعنی کاروبار نہیں چلے گا، تنخواہیں کم ہو جائیں گی، طرح طرح کے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کھیتی باڑی والے ہیں، پیداوار کم ہوگی، باغات میں پھل کم آئیں گے. بہت سارے، ہو سکتا ہے کوئی بیماری بھیج دے اور اللہ تعالیٰ جہاں آپ کا 5 کنٹل اناج پیدا ہو رہا تھا وہاں 2 ہی کنٹل پیدا ہو. جہاں آپ کے پھل میں لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی ہو سکتا ہے 85,000 آ جائے، 25,000 آ جائے. اس طرح سے اللہ فرماتے تمہارے مال کو گھٹا کر کے. والانفس، اور جان کے اندر،
یعنی کبھی اولاد بیٹی کی موت، کبھی بیوی کی موت، کبھی ماں باپ کی موت، کبھی لڑکے کی موت، یعنی اس طرح سے وَنَقْصٍ مِّنَ وَالْأَنفُسِ، مال کو بھی گھٹا کر کے اور جان کو. یہ طرح طرح کوئی بیماری بھیجی سے بہت سارے لوگ مرنے لگے، بیوی مر گئی، بچے مر گئے، اور کبھی مویشی ہوتے ہیں انسان کے مرنے لگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی بھی آزمائش، غور کریں، اللہ تعالیٰ موت دے کر کے بھی آزماتا ہے، جان لے کر کے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام. یہ مومنو تمہاری آزم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، مومنو تم کو ہم آزمائیں گے، کافروں کو چھوڑو، تم کو. اور غور کریں، صحابہ کے زمانے میں آیت نازل ہو رہی ہے اور صحابہ کا امتحان لیا جا رہا ہے. کتنے نیک لوگ، کائنات کے سب سے اچھے لوگ، لیکن اللہ فرماتا تو تم کو آزمائیں گے. کبھی مال گھٹا کر کے، کبھی جان گھٹا کر کے، موت مسلط کر کے، اور کبھی والثمرات، یہ تمہارے باغات میں جو پھل آتے ہیں پھلوں کو گھٹا کر کے. بہت اچھے کھجور کے باغات ہوں گے لیکن فصلیں کم آئے گی. آم کے بڑے باغات، کتنا تم نے خرچ کیا ہوگا لیکن ہم گھٹا دیں گے. ہو سکتا ہے 5 لاکھ کے بجائے 1 ہی لاکھ کا سامان ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ سب ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی سنت جس کو سنت اللہ کہا جاتا ہے، ایمان والوں کو بہت آزماتا ہے. بلکہ حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اشد الناس بلاء فالامثل ثم الامثل فالامثل. اور ایک حدیث یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے اللہ آزمائے گا. ذرا سوچیں کتنا بڑا فیصلہ. یبتلی الرجل، اللہ رسول شاہ فرماتے یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر مسلمان کو اللہ اس کے دین کے اعتبار سے آزمائے. یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت. جتنا زیادہ دین میں پکا ہوگا کھرا، اتنا ہی زیادہ اللہ اس کو آزماتے ہیں، اتنی ہی سخت آزمائش ہوگی. آپ نے فرمایا اگر دین میں پکا ہے تو آزمائش بڑی آئے گی، اور اگر دین میں ذرا کمزور ہے تو اللہ رسول فرماتے اللہ اس کو بھی آزماتا ہے لیکن ذرا ہلکی آزمائش. اللہ اکبر. ہم لوگ تو کیا کہیں گے، دیکھو بڑا دیندار بنتا ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی مار پڑ رہی ہے. دیکھا آپ نے، لیکن آزمائش اللہ کی. کبھی ہم یہ بھی سوچیں کہ وہ زیادہ دیندار تھا اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں. سخت آزمائش. اور اگر آدمی ذرا فسفسا ہے، کمزور ہے، تو اسے ہلکی آزمائش کرتا ہے. کیوں؟ اگر اللہ تعالی اس کمزور ایمان والے کو سخت ایمان والے کی طرح آزمائے تو ہو سکتا ہے پھسل جائے بیچارہ، برداشت ہی نہ کر سکے. اس لیے اللہ کا نظام، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. لیکن جتنا دین میں جو سخت ہوگا اتنی ہی سخت آزمائش ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے بڑی آزمائش اور امتحان اللہ تعالیٰ انبیاء کی لیتا ہے. کیوں؟ انبیاء سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہوتا، اسی لیے انبیاء ہی کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزماتے ہیں. دین ان کا بڑا، کبھی بہت بڑا، ان سے زیادہ کوئی بڑا دیندار نہیں تو ان سے بڑی کوئی آزمائش بھی نہیں آتی. پھر آپ نے بیان فرمایا ثم الامثل، پھر انبیاء کے بعد جو ہوں گے دوسرے درجے کے ان کو آزمائے گا. ثم فالامثل، پھر اس کے بعد جو ہوں گے تیسرے ان کو آزمائے گا. اللہ نے فرمایا ایسے ہی دین میں جتنا جو کم ہوگا اتنی ہی آزمائش اس کی کم ہوتی جائے گی. لیکن کہ یہ آزمائش کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی دیں گے. آپ ذرا غور کریں، ابراہیم ایک طرف تو خلیل اللہ ہیں، لیکن اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کئی باتوں میں کئی مرتبہ اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ آزمائش پہ کامل اترے.
ہاں جب ہر جگہ ہر موقع پہ کامیاب اترے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو دنیا والوں کا کیا بنا دیا؟ پیشوا اور رہنما بنایا. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم خوب آزمایا، اس لیے پوری دنیا کی امامت تیرے لیے. ہم یہ بات کہتے ہیں، تجربہ کرو آج دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی کو مزدور آپ رکھ رہے ہیں اور ایک آدمی ایسا ہے جس کی کو آپ اپنی کمپنی کا کیشیئر یا مینیجر بنا رہے ہیں، تو کیا وہ لیبر کی اور مینیجر کے کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امتحان برابر ہوتا ہے. جو جتنی اونچی پوسٹ پر ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کی اور بڑا امتحان ہوتا ہے. تو اسی طرح تو جو انسان جتنا زیادہ دین میں پکا ہوگا اتنا ہی آزمائش. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری مبتلا کر کے آزمایا. کم سے کم 18 سال، جو صحیح 18 سال تک یوسف علیہ السلام بیمار. فَتَرَكَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ. اتنے بیمار ہو گئے کہ سارے رشتے دار بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیے، قریبی رشتے دار بھی چھوڑ دیا. گاؤں کے لوگ تو جانے دیں، گھر سے باہر چارپائی لے جا کر کے باہر باغ میں رکھ لیا. ایک بیوی ساتھ دیتی 24 گھنٹے، بس ایک بیوی. 2 بھائی تھے، وہ کبھی کبھار آتے ایسے دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا ان کی بیماری ہم کو لگ جائے. دور سے دیکھتے، خیریت معلوم کر کے چلے جاتے. ایک بیوی کے علاوہ کسی نے ساتھ نہ دیا. لیکن جب اللہ رب العالمین ان کو شفا دیا تو ان کی تعریف کیا کی؟ یوسف یہ ایوب میرے نبی، یہ آپ کی آزمائش تھی. آزمایا، پھر فرمایا کیا؟ انا وجدناہ صابرا. پورے ان کی قصے کو قرآن میں نقل کیا تاکہ قیامت تک آنے والے ایمان والے مسلمان اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. فرمایا ایوب کو میں نے آزمایا. انا وجدناہ صابرا. ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. دیکھا 18 سال تک بیماری میں، اور بیماری ایسی نہیں. نمبر 1، علاج معالجے میں بیوی کے سارے زیورات ختم ہو گئے. نمبر 2، علاج معالجے میں سارے مویشی اور جانور بک گئے. نمبر 3، علاج معالجے ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے جتنے غلام تھے سب کو بیچنا پڑا. ساری جائیداد، مویشی، سونے چاندی، زیورات، غلام جتنے تھے سب اس کے اندر ختم ہو گئی. انسان پریشان، بیماری اور غربت دونوں. اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا. قیامت تک آنے والے لوگوں یاد رکھو، ہم نے اپنے بندے ایوب کو آزمایا، امتحان لیا. انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو آزمائش میں صبر کرنے والا پایا. پھر نعم العبد، ایوب کتنا میرا پیارا محبوب بندہ تھا. کیوں؟ انہ اواب. بیماری اور خوشحالی ہر ایک میں اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے والا تھا، اواب تھا. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ وہی ہے کہ جس میں انسان مصیبت اور بلاؤں میں صبر کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے نبی وبشر الصابرین. یہ میں نے جب ان کو آزمایا، آزمائش میں جو صبر کرنے والے اترے، جو صابر ہیں، جنہوں نے صبر کرتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین. ان کو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیں. بشارت سنائی جا رہی. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ. کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ،
کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے فوراً وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ جہاں سے ان پر مصیبت آتے ہی اس صبر کرنے رکھتے ہیں، ان کو بشارت سنائے۔ پھر آگے اللہ نے ان کو کیا دیا؟ بشارت ہوئی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اب 3 نعمتیں ان کو ملی۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر رب کی نوازشیں اور مہربانیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ورحمہ، اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت دی کہ اولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت مل گئی ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی انسان اگر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 3 بشارتیں سنائیے۔ نمبر 1، اللہ کی نوازشیں اور کرم، اللہ کی کرم نوازیاں اس پر۔ نمبر 2، اللہ اپنے رحمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ رب العالمین ایسے انسان پر، صبر کرنے والوں کو ہدایت کی گواہی دیتے ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ ہمارے وہ بندے ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، چاہے صبر کی پہلی قسم ہو یا دوسری قسم ہو یا یہ آخری تیسری قسم ہے، صبر ہی کرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں کامیاب بناتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔